الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل عليه السلام فقال: هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها وتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب ولا ينظر الله إلى مشرك ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مساحر. رواہ ابن ماجہ. حضرات محترم، آج شعبان کی 8 تاریخ ہے. شعبان کا مہینہ یہ گویا کہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب کے مبارک زبان سے یہ دعا منقول ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. آپ دیکھیں گے تو بہت سے وہ لوگ جو کہ گزشتہ رمضان المبارک میں تھے آج نہیں ہیں، اور پتہ نہیں ہم یہ جو آنے والا رمضان ہے وہاں تک رہیں کہ نہ رہیں. کہ اللہ کے پیارے حبیب کی مبارک زبان سے یہ نکلے ہوئے کلمات دعائیہ کلمات ہے، ہمیں بھی اس تعلق سے اہتمام کرنا چاہیے. آج شعبان 1446 ہجری کی 8 تاریخ ہے. آنے والی جمعرات کو شب برات ہے. اس کے بعد والا دن جو ہے جمعہ وہ 15 شعبان ہے. میں یہ عرض کر دوں کہ شب برات کے تعلق سے میرے خیال سے ہر سال کچھ نہ کچھ باتیں آتی رہتی ہیں، کچھ دلائل بھی آتے رہتے ہیں. میں مختصراً عرض کر دوں کہ شب برات کے تعلق سے ابن ماجہ صفحہ نمبر 99، ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، ان دونوں محدثین نے جو باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی وہ باب جو شعبان کی 15ویں شب کے تعلق سے ہے. اور اس باب کے تحت جو دونوں محدثین حدیث لائے ہیں تقریباً دونوں کے کلمات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. ہمارے کچھ لوگ بہت افراد کرتے ہیں، کچھ لوگ تفرید کرتے ہیں، کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ بالکل قطر کے ختم کر دیتے ہیں. تو میں خالی اتنا عرض کر دوں کہ شب برات کی فضیلت کے تعلق سے علامہ ناصر الدین البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138، اسی طریقے سے علامہ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارکپوری جن کی بہت مشہور جو ہے شرح ہے ترمذی کی تحفۃ الاحوذی، اس میں جلد نمبر 3 باب نمبر 38 حدیث نمبر 736 صفحہ نمبر 364، ان دونوں حضرات کے جو بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ احادیث کا ایک مجموعہ ہے شب برات کے تعلق سے، اس سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. پتہ کیا چلا کہ شب برات کی فضیلت ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے شب برات کے جو بعد آنے والا دن ہے جس کے تعلق سے ابن ماجہ میں روایت ہے، راوی ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جملہ کیا ہے؟ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ اس کے رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. میں یہ عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے
کہ تقریباً تمام فقہا نے جو 15 شعبان کا روزوں میں شمار کیا ہے۔ اب آپ کیا سمجھیں تمام باتوں سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت ہے۔ وہ لوگ جو کہ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے دو عظیم محدثین نے اس کا اقرار کیا ہے، میں نے حوالہ دیا آپ کو۔ اور دوسری بات جو روزہ کے تعلق سے ہے وہ کیا ہے؟ تمام فقہا نے کیا لکھا ہے؟ سنت کسی نے نہیں لکھا ہے، مستحب اور نفل ہے۔ رکھ لیں آپ تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اب جو رات کے تعلق سے ہے اس کی فضیلت، اس تعلق سے ہمیں تھوڑا بیدار رہنا چاہیے۔ کیا رہنا چاہیے؟ بیدار رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں کا ماحول کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ جیسے کہ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن میں اللہ نے نقل کیا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ دیا ان کے لیے اللہ نے راستہ بنا دیا۔ فرعون اور اس کے فوجی جب اس دریا کے بیچ میں پہنچے تو وہ ڈوب کے مر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ دریا پار کر گئے تھے۔ لیکن دریا پار کرنے کے بعد جب وہ ایک قوم کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ لوگ کسی کی پوجا کر رہے ہیں، کسی کی عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، کچھ تصویر بنا کر کے۔ تو کیا کہا ان لوگوں نے فوراً؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ارے تم ہمارے لیے بھی ایسے ہی ایک خدا بنا دو جیسے کہ ان کا خدا ہے، جس کی تصویر کے سامنے یہ بیٹھ کے اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ ماحول کا اثر ہمارے پر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس واسطے وہ چیزیں جو برکت کی ہوتی ہیں، فضیلت کی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والی ہوتی ہیں، اللہ کے انعامات اور اس کی نوازشوں کی بارش ہونے والی ہوتی ہے، ہم اس میں بھی اپنے یہاں کی تہذیب کو ملا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ ہمارے بہت سے بھائی بہت قمقمے لگاتے ہیں، ہمارے بہت سے بھائی آتش بازی بھی کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سے بھائی اس رات کو ریس لگانے کی رات سمجھتے ہیں، اور ہمارے بہت سے بھائی جتنے مقامات ہیں جن کو جانتے ہیں وہاں جانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ یہاں کی جو ریت اور رواج ہے، ہم نے اس کو اپنایا، ہم نے صحابہ کرام کی زندگی کو نہیں اپنایا، ہم نے تابعین و تبع تابعین کی زندگی کو نہیں اپنایا، ہم نے وہ بزرگان دین جنہوں نے لمبا اور دور دراز کا سفر کر کے یہاں تک اللہ کے کلمے کو پہنچایا اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو جاگزی کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کے طریقے کو نہیں اپنایا۔ ہم نے کیا کیا؟ جیسے یہاں کے لوگ کوئی بڑی بات ہو تو کیا کیا کر کے ہم بھی وہی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اب رات میں قیام کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد میں آ جائیں گے، بات کرتے رہیں گے، کوئی لیٹا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی موبائل میں بزی ہے۔ ابھی تو شیطان کا ایک بہت بڑا حالہ موبائل بھی ہے۔ پہلے کیا تھا، اگر کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن لگ جائے تو بہت سے لوگ اس کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں چھوٹا تھا تب کی بات۔ اور اب کیا ہر آدمی کے گھر میں کیا ہاتھ میں ہے وہی چیز۔ ہم تو منع نہیں کرتے کہ آپ موبائل استعمال نہ کرو، بھائی موبائل ایسے ہی ہے جیسے کہ چاقو۔ اب چاقو سے آپ چاہو تو چاہے گھر کی سبزیاں کاٹو، پھل کاٹو، یا چاہو تو اس سے غلط کام کرو، تو تمہارے کام کی چیز موبائل ہے۔ اگر کام میں لانا چاہو تو کیا ہوتا ہے، لوگ مسجدوں میں جمع ہو جائیں گے اور سمجھیں گے بس اب بخشش ہو گئی، اور کچھ دوڑتے بھاگتے رہیں گے۔ کہ دھیان رکھو کہ رات کی جو عبادت ہے، نفلی عبادات کے تعلق سے کیا ہے کہ اس کو گھر میں کیا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب کیا ہے؟ ارے اس میں عبادت کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، اوراد و وظائف کرو۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں اس رات میں ٹک کر رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ کس میں؟ اللہ کی عبادت میں، اور مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ اب اگر گھر بہت چھوٹا ہے، جیسے بمبئی میں اکثر لوگوں کے گھر بہت چھوٹے ہیں، یہاں بڑے گھر نہیں ہیں، اب آپ کی مجبوری اگر آپ مسجد میں آ رہے ہو تو اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرو،
وہاں پنچایت کر کے دوسروں کے ساتھ ہوٹل پہ جا کر کے ایک دوسرے کے تعلق سے بات کر کے ظاہر بلکہ لگے رہو، کچھ نہ ہو سکے تو اللہ اللہ کرتے رہو، کچھ نہ ہو سکے تو استغفر اللہ کہتے رہو، اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ کی رحمت طلب کرو، لیکن اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ رات خالی جاگو، رات جاگنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنی درخواست لگانا، بخشش طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا۔ یہ تو رات میں عبادت کے تعلق سے بات ہوگی۔ نفلی عبادات کا اہتمام کرنا، نفلی عبادات کا اہتمام کرنا۔ اب ایک بات اور ہے، بہت سے لوگ ان دنوں میں کچھ مخصوص پکوان پکاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں کی ریت کیا ہے، بتا دیا میں نے، اور بہت سے لوگ وہ باتیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ رحمت الواسعہ نے جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً اپنے دانت نکال دیے اور نرم چیز کھائی، اور کیا کھایا جو بتاتے ہیں۔ یہ واقعات صحیح ہے یا نہیں، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن لوگ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کر دوں، غزوہ احد شوال میں ہوا ہے۔ شوال کب آتا ہے معلوم ہے؟ رمضان کے بعد آتا ہے، اور شب برات کب آتی ہے؟ رمضان سے پہلے آتی ہے۔ تو شوال میں غزوہ احد ہوا اور حضرت نے شعبان میں آ کے اپنے دانت نکالے اور حلوہ کھایا اور نرم چیز کھائی، یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ اب آپ بولے کوئی زمانے میں اتنی فاسٹ سروس نہیں تھی کہ اطلاع ہو جائے۔ دوستو یقیناً اتنی فاسٹ سروس نہیں تھی، لیکن آپ یمن میں تھے اور برابر قافلے آتے جاتے رہتے تھے، لوگ آتے جاتے رہتے تھے، اتنی مدت نہ لگتی آپ کو اطلاع ہونے میں، پتہ کیا چلا یہ بھی ہماری ریت ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ریت و رواج اور رسم ہے، وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، تابعین و تابعین نے کیا، ائمہ اعظام نے کیا، مشائخ کرام نے کیا، اور جو بزرگان دین نے کیا۔ ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے ہمیں جو یہاں کی ریت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔